بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم الحمدللہ کی تشریح پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قولہ الحمدللہ افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام واقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي وفي حديث التحميد على الإضافي وعلى العرف وفي كليهما على العرف، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، والله أعلم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع بجميع صفات الكمال، ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع بجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مصنف کا قول الحمدللہ کتاب کو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسمیہ کے بعد، اتباع کرتے ہوئے کلام میں سے سب سے بہتر کی اور اقتداء کرتے ہوئے مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص کی حدیث کی، ان پر اور ان کی آل پر صلاۃ و سلام ہو۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث ابتداء وہ تو مروی ہے تسمیہ اور تحمید دونوں کے بارے میں، تو پھر موافقت کیسے ہوگی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابتداء حدیث تسمیہ میں وہ محمول ہے حقیقی پر، اور ابتداء حدیث تحمید میں وہ محمول ہے اضافی پر یا عرفی پر، یا دونوں میں محمول ہے عرفی پر۔ اور حمد وہ تعریف کرنا ہے زبان سے اختیاری خوبیوں کی وجہ سے، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی نعمتیں ہوں یا نہ ہوں۔ اور اللہ وہ نام ہے صحیح قول کے مطابق اس ذات کا جس کا وجود لازم اور ضروری ہے، جو کہ جامع ہے تمام کمال کی صفات کو، اور اس لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے اس استجماع پر تو کلام اس قول کی قوت میں ہو جائے گا کہ حمد مطلقاً وہ منحصر ہے ایسی ذات کے حق میں جو کہ تمام صفات کمال کو جمع کرنے والی ہے اپنی ذاتی حیثیت سے۔ تو گویا کہ یہ ہو جائے گا چیز کا دعویٰ کرنا بینہ اور دلیل کے ساتھ، اور اس کا لطافت وہ مخفی نہیں ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس میں 2-3 باتیں جو پہلے آپ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 2 کتابیں ہیں۔ ایک اس میں سے تہذیب ہے جو کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوسری اس میں سے شرح تہذیب ہے جو کہ علامہ عبداللہ یزدی کی ہے۔ تو یہ جو نیلے رنگ سے جو میں لکھوں گا، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ عبارت ہوگی تہذیب کی، اور اس کے بعد جو آگے سیاہ رنگ سے میں لکھوں گا یہاں پہ سیاہ قلم سے، یہ عبارت ہوگی شرح تہذیب کی۔ ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سبق چلے گا آگے انشاءاللہ، یہ پہلا سبق ہے، اس میں صرف اور صرف جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ کتاب کی عبارت حل ہو، بس۔ اس کے علاوہ اس میں لمبی چوڑی میں بحثیں بالکل نہیں کروں گا، اس میں لمبی چوڑی تشریحات یا اعتراضات اور جوابات، جس طریقے کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو شارحین ہیں اس کتاب کے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تشریحات کی ہیں، بڑی لمبی چوڑی اعتراضات اور جوابات ذکر کیے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف وہی والی بات میں ذکر کروں گا جو کہ کتاب کی عبارت کے اندر موجود ہوگی، اس سے ہٹ کے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بات ذکر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھیں، اس میں کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی کلام ایسا نہ ہو جس کا معنی سمجھنے کے اندر وہ مشکل پیش ہے۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ جب اعتراضات اور جوابات کے اندر دور نکل جاتا ہے تو جو حل عبارت ہوتی ہے اس سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے، اور طالب علم کے لیے جو لازم اور ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کتاب کی عبارت حل ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ابتدائی بات تھی جس کو کہنا ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ تو دیکھیں جو کتاب کی عبارت ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ تہذیب کی عبارت ہے۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات علامہ عبداللہ یزدی نے یہ ذکر کیا ہے کہ مصنف یعنی علامہ تفتازانی نے اپنی کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے تسمیہ کے بعد۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو دیکھیں نا، پہلے بسم اللہ ہے، اس کے بعد آگے الحمدللہ ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے تسمیہ کے بعد، اتباع کرتے ہوئے خیر الکلام کی۔ خیر الکلام یعنی کلام میں سے سب سے بہتر، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ذکر کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ ذکر کی ہے، اس کے بعد پھر الحمدللہ ذکر کی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آگے یہ ذکر کی ہے کہ جو مصنف نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ذکر کی ہے، یہ خیر الانام کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے۔ انام کہتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں سے سب سے بہتر کی حدیث، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے بھی مصنف نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے بسم اللہ کو، اور اس کے بعد ذکر کیا ہے الحمدللہ کو۔ ان پر صلاۃ و سلام ہو اور ان کی آل پر صلاۃ و سلام ہو۔
تو دیکھیں حدیث ہے، حدیث کے اندر بھی دونوں چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کا بھی تذکرہ ملے گا کہ ایک حدیث کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع. ایک حدیث کے اندر یہ ہے، دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. تو حدیث کے اندر چونکہ دونوں چیزیں ہیں، الحمدللہ سے بھی ابتدا کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے بسم اللہ اس سے بھی ابتدا کا ذکر ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اتباع کرتے ہوئے بھی پہلے بسم اللہ ذکر کی ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ ذکر کی ہے. تو اب اس کے بعد آگے نا فَإِن قُلْتَ، ایک اعتراض ہے پھر اس کا جواب ہے. پہلے اعتراض دیکھ لیتے ہیں، اعتراض کیا ہے. دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں تو دونوں کاموں کا ذکر ہے. ایک حدیث میں تو یہ تذکرہ ملتا ہے کہ بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہیے، دوسری حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ الحمدللہ سے آغاز کرنا چاہیے. تو ان دونوں کو حدیثوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ ان دونوں کے درمیان تو تعارض ہے. یہ اعتراض ہے. اس کے بعد علامہ عبداللہ یزدی نے اس اعتراض کا جواب دیا، لیکن پہلے آپ اعتراض کی عبارت دیکھ لیں. فَإِن قُلْتَ، اور اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث ابتدا وہ تو مروی ہے تسمیہ کے بارے میں بھی اور تحمید کے بارے میں بھی، فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ، تو دونوں کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ قُلْتُ، آگے مصنف یعنی علامہ عبداللہ یزدی اس کا جواب دے رہے ہیں. لیکن جواب دینے سے پہلے آپ یہاں پر ایک چیز سمجھیں کہ جو ابتدا ہے، ابتدا کی کل 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ابتدا حقیقی، دوسرا ہے ابتدا اضافی، اور تیسری ہے ابتدا عرفی. اب ان تینوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ابتدا حقیقی کہتے ہیں وہ کلام جو تمام چیزوں سے مقدم ہو اور ابتدا کے اندر ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابتدا حقیقی. اور ابتدا اضافی کہا جاتا ہے وہ کلام جو بعض پر مقدم ہو بعض پر مقدم نہ ہو، تو بعض پر مقدم ہونے کے اعتبار سے اس کو ابتدا اضافی کہا جاتا ہے. اور ابتدا عرفی کہتے ہیں جو عرف اور رواج کے اعتبار سے مقدم سمجھا جائے، اس کو ابتدا عرفی کہا جاتا ہے. جب آپ نے یہ والی باتیں سمجھ لی ہیں، ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی اور ابتدا عرفی، اب آپ جواب کی بات سمجھیں کہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، حدیث تسمیہ، تو جہاں پر تو ہے نا کہ بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہیے، وہ محمول ہے ابتدا حقیقی کے اوپر. اور جس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ آغاز کرنا چاہیے الحمدللہ کے ساتھ، وہ محمول ہے ابتدا اضافی پر یا پھر ابتدا عرفی پر. اب یہ دیکھیں دونوں جمع ہو جائیں گے، یعنی بسم اللہ والی حدیث وہ محمول ہے ابتدا حقیقی پر، اور الحمدللہ والی حدیث ابتدا اضافی یا پھر ابتدا عرفی پر یہ محمول ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں جو دونوں حدیثیں ہیں، یعنی بسم اللہ والی حدیث بھی اور اسی طریقے سے الحمدللہ والی حدیث بھی، یہ دونوں کی دونوں جو ہیں یہ ابتدا عرفی پر محمول ہیں. یعنی عرف اور رواج کے اعتبار سے مقدم سمجھا جائے اس کو ابتدا عرفی کہتے ہیں، اور عرف اور رواج کے اعتبار سے بسم اللہ کو بھی مقدم سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے الحمدللہ اس کو بھی مقدم کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جمع کیا جائے گا. اور جو بظاہر دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض معلوم ہو رہا تھا، یہ تعارض اس طریقے سے دور اور رفع ہو جائے گا. اب ذرا دیکھیں، فرما رہے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں ابتدا حدیث تسمیہ میں وہ محمول ہے ابتدا حقیقی پر، اور جو حدیث تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ، جو حدیث تحمید کے بارے میں ابتدا کا ذکر ہے وہ محمول ہے ابتدا اضافی پر یا پھر ابتدا عرفی پر. او فی کلیہما علی العرفی، یا پھر یہ جو دونوں طرح کا ابتدا ہے، تسمیہ میں بھی اور تحمید میں بھی، دونوں ابتدا عرفی کے اوپر محمول ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دونوں کو جمع کر لیں گے، جو اعتراض تھا وہ اعتراض اس طریقے سے دور اور رفع ہو جائے گا. آگے چلیں. اب آگے جو ہے نا یہ تو ہو گیا بسم اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں ساری بات ہوگی. اب آگے الحمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حمد کہتے کسے ہیں. تو دیکھیں حمد کی تعریف علامہ عبداللہ یزدی نے یہ کی ہے، وہ ثناء باللسانی، زبان سے کسی کی تعریف کرنا، علی الجمیل الاختیاری، اس کی اختیاری خوبیوں کی وجہ سے. یعنی ایسی خوبیاں ہیں جو اس کی ذاتی ہیں، اس کی اختیاری خوبیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کو عطا کی ہیں. تو اگر کسی کے اندر ایسی صفات پائی جا رہی ہیں، خوبیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی زبان سے تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا حمد. سواء نعمتن کانا وغیرہ، برابر ہے کہ اس نے آپ کے اوپر کوئی نعمتیں کی ہوں، آپ کے اوپر کوئی احسان اور نیکی کی ہو یا نہ کی ہو. دیکھیں ہوتا ایسے ہی ہے، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ جو حمد کہا جائے گا، حمد اس تعریف کو کہا جائے گا کہ جو اختیاری خوبیوں کی وجہ سے آپ زبان سے تعریف کریں، چاہے اس نے آپ پر کوئی نیکی، احسان اور انعام کیا ہو یا پھر نہ کیا ہو. یہ تو ہوگی حمد کی تعریف. دیکھیں ذرا، وہ ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، وہ تعریف کرنا ہے زبان سے اختیاری خوبیوں پر، نعمتن کانا وغیرہ، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی نعمتیں ہوں یا پھر نعمتیں نہ ہوں. اب آگے جو اگلا لفظ ہے اللہ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے. دیکھیں اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ اسم ذات ہے یا پھر اسم صفت ہے. تو دیکھیں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم ذات ہے. تو یہ بتا رہے ہیں واللہ علم علی الاصح، صحیح قول کے مطابق جو لفظ اللہ ہے یہ علم یعنی نام ہے، اسم ذات ہے. یہ کس ذات کا نام ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، للذات، ایسی ذات کا نام ہے، الواجب الوجود. واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟
واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود واجب ہو، لازمی ہو، ضروری ہو اور عدم وجود ناممکن ہو، اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا پائے جانا لازم اور ضروری اور واجب ہے، اور اس کا عکس یہ محال ہے۔ ایک تو یہ ہوگی واجب الوجود ذات۔ نمبر 2 المستجمی، جمع کرنے والی ہو تمام کمال کے صفات کو۔ دیکھیں جو اچھی اچھی تمام صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تمام کی تمام جمع ہیں، اور جو بری تمام کی تمام صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے خالی اور پاک ہے۔ تو ہر ایسی ذات اس کو کہا جائے گا اللہ، یعنی جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو، اس کی ذات کے اندر تمام صفات کمالیہ یہ موجود ہوں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ اللہ صحیح قول کے مطابق علم یعنی نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہو، تمام صفات کمال کو جمع کرنے والی ہو۔ والی دلالتی ہے علی ھذا الاستجماع صار الکلام فی قوت یقال۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس اجتماع یعنی تمام صفات کمالیہ کو جامع ہونا، اس پر دلالت کرتا ہے لفظ اللہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا اس استجماع یعنی تمام صفات کمالیہ کو جامع ہونا، اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے گویا کہ عبارت یہ بن گئی ہے۔ کیا عبارت بن گئی ہے وہ آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں دلالت، یہ لفظ اللہ، یہ جو ہی ضمیر ہے اس کا مصداق لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کی دلالت کرنا یعنی تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے پر، تو کلام اس قول کی قوت میں ہو گیا کہ یہ والی بات کہی جائے کہ حمد علی الاطلاق وہ منحصر ہے ایسی ذات کے حق میں جو کہ تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، من حیث ہوا کذالک، اپنی ذاتی حیثیت سے، جیسی اس کی حیثیت ہے اسی حیثیت سے ہی وہ تمام صفات کمالیہ کو وہ جامع ہے، تمام صفات کمالیہ اس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں یعنی لفظ اللہ۔ تو ایسی ذات کی تعریف کرنا، حمد ایسی ذات کی تعریف کے اندر ہی بند ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور کی حمد نہیں کر سکتے اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے۔ فکانہ کا دعوی شیء ببینۃ و برہان، تو گویا کہ ایسے ہو جائے گا کسی چیز کا دعویٰ کرنا بینہ کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، اور اس کی لطافت مخفی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک دعویٰ ہے، دعویٰ کیا ہے؟ یہاں پر دعویٰ یہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور کوئی بھی دعویٰ ہو اس کی دلیل لازمی اور ضروری ہوتی ہے، دعویٰ بلا دلیل وہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے لیے تمام تر تعریفیں کیوں ہیں؟ تو دیکھیں اس کی جو دلیل ہے وہ خود ہی لفظ اللہ کے اندر موجود ہے کہ لفظ اللہ وہ ذات ہی ایسی ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، تو لہذا تمام تر تعریفات کے مستحق بھی وہی ذات ہے۔ تو دیکھیں دعویٰ تو تھا ہی تھا الحمدللہ کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ دلیل بھی موجود ہے جو کہ لفظ اللہ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ ایسی بات ذکر کرتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ ہی دلیل ہو، تو مخاطب کو دلیل پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو یہ کلام بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کی جو لطافت ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کی جو صفائی ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کوئی بات کہیں، آپ ایک دعویٰ کر دیں کہ زید بہت خوبصورت ہے، وہ آگے سے آپ سے دلیل طلب کرے تو آپ اس کے اوپر دلیل دیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعویٰ ذکر کریں ساتھ ہی دلیل ذکر کر دیں، مخاطب کو پھر دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو یہ کلام زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کدعوی شیء ببینۃ و برہان، یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں بینہ اور دلیل کے ساتھ۔ بینہ اور برہان مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے دلیل۔ آپ کسی چیز کا دعویٰ دلیل کے ساتھ ذکر کریں، ولا یخفی لطفہ، اور ایسی بات ایسا کلام یعنی دعویٰ مع دلیل، اس کی جو لطافت ہے، پاکیزگی ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہذیب کی عبارت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ تو شارح نے کیا کیا؟ سب سے پہلے الحمدللہ میں بتا دیا کہ یہاں پہ حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، قرآن پاک کی اتباع کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ ذکر کی، پھر الحمدللہ ذکر کی، پھر اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا، اس اعتراض کا جواب دیا، پھر اس کے بعد حمد کی تعریف کی، پھر لفظ اللہ کی تعریف کی، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتا دیا کہ یہاں پہ دعویٰ مع دلیل یہ پایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے وہ ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے پہلے تہذیب کی عبارت ہوگی، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے شرح تہذیب کی عبارت ذکر کر کے اس کی تشریح کریں گے۔